یہ بلا شریف سجائی اور رچائی گئی ہے. اسی موضوع پر چند جملے میں بولوں گا. کسی بھی سائل کو چھڑکا مت کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو. میرے ملت کے مسلمانوں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مدرسوں اور مسجدوں میں خرچہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام کا بھی چرچا ہوگا، آپ کے مال کا بھی چرچا ہوگا، اور آپ کے نام اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جائیں گی. میلاد ختم ہو جائے، میلاد وقت ختم ہو جائے. آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کی نعمت کسی بھی سائل کو جھڑکا مت کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. صرف ملت کے نوجوانوں، صرف اللہ کی نعمت میں صرف مال ہی نہیں آتا، بلکہ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے، زبان بھی اللہ کی نعمت ہے، پیر بھی اللہ کی نعمت ہے، بلوڈ بھی اللہ کی نعمت ہے، جسم بھی اللہ کی نعمت ہے، جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے، بچپنا بھی اللہ کی نعمت ہے، جو ہے بڑھاپا بھی اللہ کی نعمت ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، پانی بھی اللہ کی نعمت ہے، آسمان بھی اللہ کی نعمت ہے، زمین بھی اللہ کی نعمت ہے، عرش و کرسی بھی اللہ کی نعمت ہے، چاند سورج یہ سب اللہ کی نعمت ہے، مسجد اور مدرسہ یہ سب اللہ کی نعمت ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، ذہن کو حاضر رکھ لیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کیا ہے، لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، ان نعمتوں کا صحیح جگہ آپ خرچہ کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی چرچا ہوگا اور کل میدان محشر میں بھی چرچا ہوگا. اب آپ کہو گے مولانا کیسے ہم خرچہ کریں؟ تو جو ہے اس آنکھ سے قرآن پڑھیے، قرآن آنکھ کا چرچا ہوگا. اس جسم سے کسی کی مدد کیجیے، اس جسم کا چرچا ہوگا. کسی بلوٹ کی اگر ضرورت پڑے، اس غریب کو بلوٹ جو ہے تعاون کرے اور بلوٹ کا چرچا ہوگا. اس پیر سے مسجد کے جانب جائیں گے تو اس پیر کا چرچا ہوگا. اس زبان سے جو ہے ذکر مصطفیٰ کریں گے، یہ زبان کا چرچا ہوگا. مال اللہ نے دیا ہے، غریبوں کی آپ مدد کریں، جو ہے مدد مسجدوں میں تعاون کریں، مال کا چرچا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پہ چلنے کی، صحیح دشا میں جانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق و رفیق عطا فرما دے. یقین ہونا چاہیے میرے ملت کے نوجوانوں. بات آ گئی یقین کی تو میں بتا دوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کی کشتی میں سوار ہیں، ان کی ماں بھی سوار ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، اور بھی ان کے چاہنے والے، ماننے والے سبھی لوگ سوار ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں، ایک آندھی اٹھتی ہے، ایک طوفان اٹھتا ہے اس دریا کے اندر. میرے ملت کے نوجوانوں، اب سارے لوگ سمجھ گئے کہ اب ہم کو مرنا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، اعلیٰ حضرت کی ماں بھی اپنی آنچلیں پھیلا کر دعا کر رکھی ہیں، اے باری تعالیٰ اس طوفان سے بچا لے، اس دریا کی موجوں کی روانی سے بچا لے یا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اعلیٰ حضرت نعت نبی لکھ رہے ہیں. ماں نے کہا بیٹا سب لوگ دعا کر رہے ہیں اور تم کیوں نہیں دعا کرتے؟ تو ماں سے کہا امی جان ہم بھی تو دعا کر رہے ہیں، لوگ زبان سے دعا کر رہے ہیں، ہم قلم سے دعا کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں آنے تو یا تم کو دو، اب تو تمہاری
लंगर उठा दिए हैं, कश्ती दूरी पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। आला हजरत जहाँ भी रहे हैं, कहीं भी रहे हैं, सिर्फ नबी के इश्क में अपनी जिंदगी को बसर किया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमारे जो पीर हैं, मेरे कुछ पीर ऐसे हैं मेरे मिल्लत के नौजवानों जो कहते हैं कि मुरीदों को पकड़ पकड़ के लाओ ताकि हमारे मुरीद बढ़ जाए, लेकिन आला हजरत नसीबुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इरशाद फरमाते थे, उनके पास अगर कोई मुरीद जाता, उनके कुर्ब में कोई जाता, तो कहते पहले सैयद की तलाश करो, सैयद अगर मिल जाए, मैं 4 दिन की तुझे मोहलत देता हूँ, अगर कोई सैयद मिल जाता है तो सबसे पहले उनसे मुरीद हो जाओ, तब मेरी बारगाह में आओ। मेरे मिल्लत में कोई नहीं मिले तो मेरी बारगाह में आओ। आला हजरत जो है ये फरमान देते थे, और लोग 2-4 दिन के टाइम में सैयद की तलाश करते, अगर मिल जाता तो सैयद से मुरीद हो जाते, नहीं मिलता तो फिर आला हजरत से मुरीद हो जाते। मेरे मिल्लत नौजवानों, ऐसा पीर नहीं मिलेगा। आला हजरत नसीबुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत ने जो जिंदगी गुजार दिया है, पूरी जिंदगी इश्क़ मुस्तफा में, पूरी जिंदगी इश्क़ नबी में अपने आप को ढाल दिया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, और उनका जब भी कलम उठा है, चाहे रसूल की मोहब्बत में उठा है, रसूल के वक़ार के लिए उठा है, रसूल की बुलंदी के लिए उठा है, रसूल के आला हज़रत किसी तरीके से नाम नहीं पड़ा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उन्होंने नबी के शान में आला दर्जा का काम किया, इसलिए दुनिया उन्हें आला हज़रत के नाम से जानती और पहचानती है। तो मुझे बात पढ़ लिए तो बात को आगे बढ़ा दूं। अल्लाह मौलाना मोहम्मद बारुक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम